سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ احباب گرامی، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہیں اور درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، رمضان کی آمد ہے اور اسی حوالے سے الحمدللہ مختصر چند منٹوں میں آپ کے سامنے کچھ بیانات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ احباب گرامی، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بھائیوں سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا مسلمانوں کے لیے خاص دن آتا تو آپ اس دن کے حوالے سے ساتھیوں کو تیار کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ہمیں سب کو جمع کر کے ایک بلیغ بیان فرمایا، تقریر بیان کی درس دیا۔ فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، اس کو رمضان کہا جاتا ہے، اور رمضان کے روزے دن کا روزہ اللہ رب العالمین نے مومن کے لیے فرض قرار دے دیا، اور رات کا قیام تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں اور دعا تلاوت کی شکل کے اندر جتنا اس سے ہو سکے اتنا رات کا قیام اس کے لیے کامیابی اور ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا مومن کا رزق رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، لوگوں کے غموں کے اندر شریک ہونا، تعاون کی شکل کے اندر، دعاؤں کی شکل کے اندر اور اس سے ملاقات کی شکل کے اندر اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اس کے اندر بھائیوں اللہ رب العالمین فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں اور نفلوں کو فرضوں کا درجہ دے دیتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر نفلوں کی جو نفل عمل جو ہے ان کو ایک درجہ ہوتا ہے، لیکن بھائیوں رمضان کی برکت یہ ہے کہ نفلوں کی بھائیوں اللہ رب العالمین اس کا اجر فرضوں کے برابر کر دیتا ہے اور فرضوں کو 70 گنا کر دیتا ہے، ایسے جیسے عام دنوں کے اندر 4 فرض پڑے اور رمضان کے اندر 4 70 دفعہ پڑے، اتنا اجر اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا روزے دار کے لیے صبح سحری سے لے کر افطاری تک مچھلیاں بخشش کی، برکت کی، رحمت کی، اور ہواؤں کے اندر پرندے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتے ہیں۔ روزے دار کے لیے صبح جب روزہ رکھتا ہے اسے یہ مخلوق اس کے لیے بخشش کی، رحمت کی، برکت کی دعا کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر افطار تک یہ کرتی رہتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کاموں کی کثرت کرنا رمضان کے اندر، ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اس کا ذکر کرتے رہنا اور استغفار کا ذکر کرتے رہنا، اور 2 چیزیں اس سے تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ تو تمہیں کرنی ہو۔ فرمایا جنت کی طلب، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جنت کا سوال کرتے رہنا، افطاری کے وقت، سحری کے وقت، دن کے وقت نمازیں پڑھتے ہوئے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جنت الفردوس کا سوال کرتے رہنا اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا اپنا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین روزہ رکھنے والے کے لیے خود اس کی جزا بنتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو احباب گرامی اس کے اندر بھائیوں کرنے والے کام، بھائیوں رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد بھائیوں ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کی جائے، جھوٹ سے، فریب سے، لڑائی جھگڑے سے اور یہ موبائل کی گندے استعمال سے، اس سے بھائیوں بچنے کی کوشش کی جائے۔
اور اسی طریقے سے احباب گرامی فرمایا افطاری کرنا، افطاری کرانا، اس کے اوپر اللہ کے فرشتے افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا جو آدمی کسی مومن بھائی کا، کسی مسلمان کا، کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اس کو روزہ افطار کرانے کی وجہ سے اس کو برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے بھائیوں جو دائمی بیمار ہوتا ہے، جو جس کو شوگر ہے، کینسر ہے، یا اس کو کوئی ایسا دائمی بیماری ہے جس سے وہ اٹھ نہیں سکتا، جس سے وہ یعنی تندرست نہیں ہو سکتا، اسے اپنے روزوں کا بھائیوں فدیہ دینا چاہیے۔ بیمار کے لیے اللہ نے بیان کیا کہ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو روزہ اتنی ضروری ہے کہ وہ اپنے روزے کا کسی غریب آدمی کو فدیہ دے۔ کم از کم آج اس دور کے اندر 6,000 روپیہ اسے خرچے کے طور پہ اس نے اپنے روزے بھی رکھنے ہیں۔ 2 روزے نہیں رکھے گا، روزہ ایک ہی رکھے گا، آپ کو اس کی سحری افطاری کا ثواب مل جائے گا روزے کے برابر۔ لیکن ٹھیکے سے نہیں دینے کہ ہر آدمی جڑا نا جی مال والا ہو، آپ سارا دن شربت پیتا رہے تھے۔ تندرست آدمی کے لیے وہ ایک روزہ چھوڑ دے، ایک روزہ چھوڑ دے، پوری زندگی مڑ کے روزے رکھتا رہے تو اس کا بھائیوں نعم البدل نہیں ہے۔ روزہ تندرست آدمی کے لیے، میں آپ سب جانتے ہیں، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ جو مستورات ہوتی ہیں ان کے خاص دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی۔ لیکن روزہ ایسی بات ہے کہ اس عورت کو جو خاص دنوں کے اندر وہ نماز کا دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں ٹھیک ہو کر نہا کر پرانی نمازیں جو گزر چکی ہیں وہ پڑھے، لیکن روزے اسے رکھنے ہوتے ہیں۔ جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یا چلا اس کو، اس کے بعد 40 دن کے بعد بھی وہ نہائے گی، نہا کر وہ اپنے روزے پورے کرے گی۔ اگر بیمار آدمی ہے، بیمار آدمی بخار ہوا ہے، 2-4 دن تیز بخار ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو 2-4 دن وہ روزہ نہ رکھے، سفر پہ ہے روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں خود پورے کرے۔ ایسے نہیں ہے، صرف بیمار کے لیے ہے کہ وہ کسی کو روزہ رکھوائے۔ اور اسی طریقے سے بھائیوں سحری افطاری لوگوں کو کرانا، افطاریاں کرانا، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی طریقے سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پٹکا کمر کو باندھ لیتے، یعنی پنجابی جی کہتے لک بن لیا، سخاوت کے حوالے سے، مال میں نہ ہونے کے باوجود خدار لے کر مال تقسیم کرتے تھے، اور غریبوں کے اندر آٹا تقسیم کرنا، چینی تقسیم کرنا، گھی تقسیم کرنا، اگر جتنی آپ کے پاس ہمت ہے کھجوریں لے کے دینا۔ لوگوں کے ساتھ خیر خائی کا مہینہ ہے، جو آدمی جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اپنے، اور لوگوں کو دوستوں کو افطاری کرانا، اور دوستوں کو بھائیوں اسی طریقے سے پھر روزوں کے بعد فطرانہ دینا، اور یہ بھی عید کی نماز سے پہلے دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس رات کو، اس رات کی عبادت اگر اسے حاصل ہو جائے 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ اور عید والے دن اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کے ساتھ ان کو مبارکباد دو، اور لیلۃ القدر والی رات کے اندر فرشتوں کو اتارا جاتا ہے، وہ آ کر سلام کرتے ہیں، دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ یہ بھائیوں ہمارے لیے بہت ہی بڑا بینیفٹ مہینہ ہے، اور سارے ساتھی اس کے اندر عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، انشاءاللہ پورے سال کی نورانیت آپ کو پورا سال اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو روزوں کے اندر روزوں کا صحیح اہتمام نہیں کرتا اور ان کا آداب کا خیال نہیں رکھتا، وہ پورے سال بھی ایسے ہی بیچارہ وہ۔ تو بھائیوں یہ اللہ سے مانگنے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے، یا اللہ روزے آ رہے ہیں نصیب کر دے، یا اللہ تندرستی دے، یا اللہ روزے رکھنے کی توفیق دے، یا اللہ قبول فرمائے۔ اور روزے گزر جان تو بعد 6 مہینے دعا کرتے رہتے، یا اللہ روزے رکھے تھی، یا اللہ قبول کر، اللہ سے کمزور ہے۔ بھائیو رمضان ہمارے لیے ایک بہت بڑی عزت والا، شان والا، برکت والا، بھائیو ثواب کے ذریعے سے بھائیو اتنا بڑا اس کا اجر ہے، اس کو اجر بیان کرنا مشکل ہے۔ تو عید والے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو، فرشتوں کو جمع کر کے
یہ اعلان کرتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ اگر کسی مزدور نے صحیح مزدوری کی ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر اس نے مزدوری صحیح کی ہے تو اسے مزدوری وافر دی جائے، صحیح دی جائے اور اس سے مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ جو عیدگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے میرے بندے اور بندیاں جنہوں نے میری رضا کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کر کے روزہ رکھا اور پھر اس کے آداب کا خیال رکھا اور آج خوشی مناتے ہوئے میدان کے اندر جمع ہے، تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اس حوالے سے بھائیوں، اور آخری بات کہ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ مال والے لوگ جو ہے نا جی، جن کو اللہ نے مال دیا ہے 100 میں سے 2.5 اور 1000 میں سے 25، اس طریقے سے سارے جانتے ہیں زکوٰۃ کی ریشو جو ہے نا جی، اس حوالے سے وہ زکوٰۃ اس مہینے میں دیں گے تو 70 گنا اس کا اجر بڑھ جائے گا اور لوگوں کے غریبوں کے کام بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرنا، اس کے علاوہ ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرنا، اور اسی طریقے سے الحمدللہ اس مسجد کے اندر ہر ہفتے کو پروگرام ہوتا ہے۔ تو آئندہ انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، امید ہے، اور ظہر کے وقت یہ پروگرام ہوگا۔ ظہر کے وقت صرف بیان ہوگا اور اس کے بعد عصر میں لوگ چلے جاتے ہیں اور جانے کا افطاری کرنے کے لیے گھروں میں جانا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 4 ہفتے جو ہے نا انشاءاللہ ظہر کے وقت بیان ہوا کرے گا۔ سب ساتھی اس کے لیے تشریف لائیں گے، اللہ سے ان سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اللہ اس مسجد کے بانیان، اس کے خطیب، اس کے خادم، اس کے اندر آنے والے ساتھی سب کو اللہ جزائے خیر نصیب۔ اللہ رمضان آ رہا ہے، اللہ رمضان نصیب فرما دے، اللہ اس کے روزے اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قبول فرما، اللہ بار بار رمضان کا زندگی کے اندر آنا نصیب فرما، اللہ نیک اور صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں وہ عنایت کرتے ہیں، یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اس سے دور فرما، اللہ تیری رضا چاہتے ہیں اللہ تو اپنی رضا نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔